اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان فی الضلالة فلیمدد له الرحمن مدا حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب واما الساعة فسیعلمون من هو شر مکانا واضعف جندا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم آیت نمبر 75۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں جو مبارک آیات ہم نے پڑھی تھیں ان میں اس چیز کا بیان ہوا کہ کافر، باغی اور سرکش اللہ تعالیٰ کے دین کی واضح اور صاف دعوت کے جواب میں جس چیز کو پیش کرتے ہیں وہ اپنی دنیاوی عزت، دنیا کا مقام، دنیا کی مجلس، اپنے دنیا کے تعلقات، اپنی دنیا کی ترقی اور دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا دکھلاوا، ان چیزوں کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کے مقابلے میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کمال کر لیا، کہ ہم تو بڑے کامیاب جا رہے ہیں، دنیا میں ہماری عزت ہے، دنیا والے ہمیں سلام کرتے ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمیں ان کی مجلس نصیب ہوتی ہے، ہمارے پاس دنیا میں دکھلاوے کے لیے دنیا کی بڑی چمک دمک اور اثاثے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنے رسول، اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ جو گمراہی کے راستے کو اپنے لیے منتخب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کی ڈھیل اور اس کی رسی کو لمبا کرتے چلے جاتے ہیں، اسے کھینچتے نہیں۔ دو چیزیں، یا تو وہ اس حد تک بغاوت اور سرکشی کو پہنچ جائے کہ دنیا میں ہی اس کے لیے کسی عذاب کا فیصلہ ہو جائے، یا اگر اس حد تک نہ پہنچے تو پھر وہ آخرت میں اپنی ذلت اور رسوائی کو سارے زمانے کے سامنے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور وہاں پر جس وقت دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے تعلقات اس کے کیا کام آئے، اس کی مجلس میں بیٹھنے والے بادشاہوں سے، وزیروں مشیروں سے، امراء سے، مالداروں سے، جاگیرداروں سے اس کے تعلقات کس حد تک اس کے کام آ گئے، اور اس کی فوج کی طاقت، اس کی گرفت اور اس کا کنٹرول کس حد تک اس کے کام آیا۔ یہ اس مبارک آیت کا خلاصہ ہے۔ قل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے من کان فی الضلالہ، جو گمراہی کے راستے پر چلنا پسند کرتا ہے، گمراہی کے راستے کو اپنے لیے منتخب کرتا ہے، ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر اسے پسند کرتا ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، تو رحمان اسے ڈھیل دیتے ہیں، ایک لمبی ڈھیل، لمبا کھینچتے چلے جاتے ہیں اس کی ڈھیل کو، حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جس چیز کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیتے ہیں،
اما العذاب، یا تو اگر وہ اپنی سرکشی اور بغاوت میں اپنی ڈھیل سے دھوکہ کھا کر فائدہ اٹھانے کے چکر میں سرکشی اور بغاوت میں اس حد تک چلے گیا کہ دنیا میں ہی ان پر عذاب آ گیا، تو پھر ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو اتنا عالی شان بنگلے اور بلڈنگیں اور شاہی محلات اور عیش و عشرت کے سامان جو انہوں نے بنائے تھے یہ بہتر تھے یا وہ کھجور کی چٹائی پر بیٹھنے والے بہتر تھے، اسے خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ دوسری چیز، جن لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، تانا یہ دیتے تھے کہ انبیاء کرام کا ساتھ، انبیاء کرام کا تعلق، انبیاء کرام کی مجلس میں کون ہے؟ بلال ہے، فقراء ہے، ابو ہریرہ ہے، ابو ذر ہے، پردیسی ایک مسافر جس کے پاس مالداری نہیں ہے، یا وہ ابو بکر ہے جس نے اپنے ساری تجارت، کاروبار سب کچھ چھوڑ کر، اپنی عیش و عشرت کے سامان چھوڑ کر مہاجر بن گیا اللہ کے راستے کا، یا وہ انصار ہیں جنہوں نے اپنے کاروبار، اپنے بزنس اللہ کے دین کے نام پر سب قربان کر دیے، کل تک جن کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہوتے تھے، خزانے جمع ہوتے تھے، آج وہ خالی ہاتھ، مناسب لباس بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ ایک طرف یہ مجلسیں ہیں اور دوسری طرف ہماری مجلسیں دیکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے تعلقات، وہاں پر پھر اندازہ ہوگا جب عذاب آئے گا کہ کیا ان کی فوج، ان کے جاگیرداروں سے تعلقات، فوج کے ساتھ ان کے تعلقات، لشکروں پر ان کی گرفت، کیا اس عذاب کے موقع پر ان کے کسی کام آ سکی، یا بس پھر وہ کمزور ہوتی چلی گئی۔ فرعون کو اسی چیز پر مان تھا نا، نہ اس کے محلات اس کے کام آئے، پھر نہ اس کی فوج اس کے کام آئی، گھر سے نکال کر شہر سے باہر دریا میں بے یار و مددگار ڈبویا، نہ محل کام آئے، لشکر ساتھ موجود ہونے کے باوجود کام نہیں آ سکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں آج بتاؤ تمہارے لشکر کمزور ہیں یا انبیاء کرام کی مجلس کمزور ہے؟ جو اللہ کے عذاب سے بچا لے وہی طاقتور ہے، جو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے، وہ جتنا بھی دنیا میں جتنی بھی شان و شوکت اور ترقی اور چمک دمک ہو، وہ طاقتور نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں یہ سارے اندازے پھر ہو جائیں گے، یا تو دنیا میں جب عذاب کو دیکھیں گے اسی وقت اندازے ہو جائیں گے، اگر دنیا میں ڈھیل چلتی رہی موت تک تو پھر آخرت میں قیامت کے دن خود اپنی نظروں سے پورے زمانے کے سامنے اپنی ذلت اور رسوائی کو دیکھ لیں گے، صاف پتہ چل جائے گا۔ یہ تو ان لوگوں کا بیان ہے جو گمراہی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ کا اصول ہے پھر اس کی رسی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو ہدایت کے راستے کو اپنے لیے منتخب کرتا ہے، ایک فیصلہ کرتا ہے، ایک نیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد، ایک وعدہ، ایک عزم کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ایک وعدہ کرتا ہے کہ میں اطاعت و فرما برداری کروں گا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کی اس فرما برداری کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، پھر اس کی مدد، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے، پھر اس کے راستے کی رکاوٹیں، مشکلات، مصائب دور ہوتے چلے جاتے ہیں، یہ ان سے گزرتا چلا جاتا ہے۔ اس کو خاندان سے الگ ہونا پڑتا ہے تو یہ قربانی دیتا ہے، اس کو اپنا گھر بار، مال جائیداد چھوڑ کر مہاجر اللہ کے راستے میں بننا پڑتا ہے، وہ ہجرت کر کے نکل پڑتا ہے اپنے گھر سے اپنے اللہ کے لیے، پھر اسے دنیا کے بڑے بڑے شیطانی لشکروں سے ٹکرانا پڑتا ہے، وہ خالی ہاتھ ہوتے ہوئے بھی ٹکرا جاتا ہے، لڑ جاتا ہے اور پھر اللہ کی نصرت سے فاتح بھی ہو جاتا ہے، اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں، یہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو ہدایت کے راستے کو اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کو، اس کی توفیق و عمل کی توفیق کو، اس کی اطاعت و فرما برداری کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، اس کے عزم کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا چلا جاتا ہے۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور پھر یہ جو اعمال کرتا ہے، جو محنت یہ کرتا ہے، دنیا والے کہتے ہیں کل تک یہ بڑی دنیا کماتا تھا، آج اس کو کیا ہو گیا،
کل تک بڑا اس کا بزنس تھا، بڑی اس کی لمبی چوڑی تجارت تھی، آج اس کو کیا ہو گیا؟ آج یہ سارا کچھ چھوڑ کے اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے جا رہا ہے۔ کیا اس کا دماغ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم وہ کام کر رہے ہو، وہ کمائی کر رہے ہو جو تمہیں چھوڑ کر مرنا ہے، جو فنا ہو جانے والی ہے، اور یہ میرا بندہ وہ عمل کر رہا ہے، وہ محنت کر رہا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی اور اس کے کام آئے گی۔ والباقیات الصالحات، اس کا عمل باقی رہنے والا ہے۔ جو محنت یہ کرتا ہے اس کو پھر زوال نہیں ہے۔ پھر دوسرا سوال کہ اگر یہ ان کی محنت اتنی ہی بڑی، اتنی کامیاب جا رہی ہے تو نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عند ربک، ان کے اعمال کا بدلہ، ان کی کمائیاں، ان کی ترقیاں، ان کے انعامات، ان کے لیے عیش و عشرت کے سامان جو دنیا میں تم نے چند روزہ جمع کر لیے، یہ فنا ہونے والے ہیں اور ان کے اللہ کے پاس محفوظ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عند ربک، تیرے رب کے پاس محفوظ ہیں۔ ثوابا وخیر مردا، یہاں کے اعمال کا بدلہ وہاں پر جب محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے، بنتا چلا جاتا ہے، تو پھر اس دنیا سے جب آنکھ بند ہوتی ہے تو اس کو پھر افسوس نہیں ہوتا، یہ پھر اس وقت خوشیاں منا رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں ایک گھٹیا مقام کو چھوڑ کر میں اپنے اعلیٰ مقام پر پہنچ چکا ہوں۔ خیر مردا، ایسا مقام جہاں جانے کو جی چاہے، جہاں جانے کی خواہش ہو انسان کے دل میں کہ کاش میں یہاں پر سیٹل ہو جاؤں، اور جب یہ وہاں پر سیٹل ہو جاتے ہیں تو خوشیاں مناتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ بہت اچھی جگہ پر ہم سیٹل ہو گئے، ہم وہاں محنت کر رہے تھے، مزدوری کر رہے تھے، وہاں سے اعمال کر کر کے، محنت کر کر کے تیرے پاس محفوظ کروا رہے تھے، آج ہم تیرے محفوظ خزانوں کو دیکھ کر خوش ہو گئے، ہماری ہر چیز، ہر عمل یہاں پر محفوظ ہے، ہمارے لیے یہ مقام سب سے بہتر ہے۔ وہ وہاں پر خوشی منا رہا ہوتا ہے، یہاں والے افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ بابا جی فوت ہو گئے، یا جوانی میں چلا گیا جی، یا اس پتہ ہی نہیں چلا جی، چلتے پھرتے چلا گیا جی، صبح یہ نیکی کر رہا تھا، کسی غریب کی مدد کر رہا تھا، صبح دیکھا جی سلام کر کے گیا جی، فلاں کی تیمارداری کر کے گیا جی، فلاں کو دوائی کے لیے پیسے دے کے گیا جی، کل فلاں کے گھر میں راشن بھیجا جی، آج چلتے چلتے پتہ چلا جی وہ چلا گیا دنیا سے۔ وہ وہاں پر اپنی خوشیاں، اپنی کامیابیاں دیکھ رہا ہے، یہاں پر افسوس ہو رہا ہے۔ وہ پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ میرے پیچھے والے میرے آنے پر افسوس کر رہے ہیں، میں یہاں پر خوش ہوں، ان کو ذرا میں چاہتا ہوں کہ اطلاع ہو جائے کہ میں یہاں پر کتنا خوش ہوں، وہاں پر میں کتنا خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے قرآن میں سب کچھ پہلے سے اپنے وعدے لکھ دیے ہیں، ایمان والوں کو اس پر یقین ہے، ہاں ایک جدائی کا غم ہوتا ہے، وہ چند دن ہوگا، ایمان والے پھر اپنی تیاریوں میں لگ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اپنے انعامات کو دیکھ پھر اللہ تعالیٰ دوسری مثال بیان فرماتے ہیں کہ کافر آیات سے جو منکر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑنے میں لگے رہتے ہیں، جب ان کے سامنے اہل ایمان پورے یقین کے ساتھ آخرت کو بیان کرتے ہیں تو پھر وہ آگے سے ہنسی اور مذاق میں اڑا کر کہتا ہے اچھا اگر آخرت واقعی ہے، اگر آخرت واقعی ہے تو دیکھ لینا وہاں پر بھی ہم اسی طرح محنت کر کے ترقی کر لیں گے، جس طرح ہم نے یہاں پر کیا نا، ہم تم سے آگے نکل گئے اپنے مکان میں، اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں، اپنے عیش و عشرت میں، تو وہاں پر تم ہم سے اسی طرح پیچھے رہو گے، ہم وہاں پر جا کر بھی اپنا مقام اسی طرح بنا لیں گے، ہم اسی طرح اپنی اولاد کو وہاں پر ترقی دیں گے جس طرح یہاں پر ہم نے دی ہے حرام کما کما کے، ہم وہاں پر بھی اسی طرح اپنی اولاد کو ترقی دے لیں گے۔ یہ پرانے زمانے کے لوگوں کی باتیں تو تھیں، یہ یہاں پر سنا ہے کہ کوئی انگریز اور ایک پٹھان، ان کا ٹاکرا ہو گیا، پٹھان دعوت دے رہا ہے انگریز کو کہ آخرت ایسے 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 ایسے، وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے، آپ کہتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم میں بھیج دینا، ہمارے لیے جہنم ہے کہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، اعمال نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے، فرمانبرداری نہیں ہے، تو ہم کون سے جہنم میں جا کر کون سا ہم نے فارغ بیٹھنا ہے؟ تو جس طرح ہم یہاں پر محنت کرتے نا، وہاں پر بھی محنت کریں گے، وہاں بھی اسی طرح کے عالی شان اونچے صاف ستھرے شہر بنا لیں گے، اور تم جنت میں جا کر بھی نا اسی طرح رہو گے، تم جنت میں جا کر بھی اسی طرح رہو گے۔ تو یہ دعوے کافروں کے ہمیشہ سے چلتے رہے ہیں، پہلے تو وہ اپنی دنیا کی ترقی کو پیش کرتے ہیں،
جب دیکھتے ہیں کہ ایمان والے تو اب دنیا کی ترقی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے والے نہیں، آخرت کو پورے یقین کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ آخرت میں انعامات ہے، تو کہتے ہیں ہم وہاں بھی محنت کر لیں گے، کوئی بات نہیں، یہاں ہم نے کر لیا نا تو وہاں بھی کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 14 سال پہلے اللہ نے یہ فرما دیا، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کیا آپ نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ایسے بدماشوں کو بھی دیکھا ہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اور پھر بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ آخرت میں جس کو تم کہتے ہو نا آخرت ہے اور جنت جہنم ہے، ہم وہاں بھی اپنا مال اور اپنی اولاد کو اسی طرح ترقی دے لیں گے۔ وقال لأوتین مالا وولدا، وہ کہتے ہیں ہمارا مال اور ہماری اولاد وہاں پر ہمیں مل کر رہے گی، ہم اسی طرح وہاں پر ترقی کر لیں گے، تمہیں پھر پیچھے چھوڑ دیں گے، جس طرح دنیا کی ترقی میں ہم نے تمہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے، ہم آخرت میں جا کر بھی اسی طرح محنت کریں گے اور دن رات کمائیں گے اور تمہیں پھر پیچھے چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطلع الغیب، کیا انہوں نے وہاں کے حالات دیکھ لیے ہیں کہ وہاں پر ان کے لیے محنت کرنے کے حالات موجود ہیں؟ کیا وہاں پر ان کے لیے ترقیاں، یہ ایجادات، یہ شہر بسانا اور یہ جناب اپنی عیش و عشرت کے سامان جمع کرنا، ان کی وہاں پر مہلت ملے گی تو پھر ہے نا، وہاں پر ان چیزوں کی مہلت اگر ہوگی یا موقع ہوگا تو کریں گے نا۔ کیا انہوں نے وہ غیب دیکھ لیا ہے؟ وہ دکھاؤں گا تو پتہ چلے گا ان کو، جو یہاں پر دعوے کرتے ہیں کہ ہم وہاں بھی جناب ترقی کر لیں گے جا کر۔ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا دوسری چیز یہ ہے کیا ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا وعدہ آیا ہے، کوئی ایسی آیت ہے کہ کہیں ان کی کتابوں میں، کوئی پرانی کتابوں میں ان کے پاس، کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ وہاں پر آ کر یہ محنت کریں اور ترقی کریں، وہاں پر بھی جا کر ان کو موقع ملے؟ کلا سنکتب ما یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، ان کی یہ باتیں بھی ہم نے لکھ لی ہیں، ان کے یہ دعوے بھی ہم نے لکھ لیے، جو پہلے دعوے تھے وہ بھی لکھ لیے، جو یہ انبیاء کرام کو تانے دیا کرتے تھے کہ تمہارے ساتھ تو غریب غربا لوگ ہیں، ہمارے ساتھ تو امیروں کے تعلقات ہیں، ہماری تو بیٹھکیں بڑی اونچی اور عالی شان ہیں، تمہارے تو چٹائیوں پہ حضرت نوح علیہ السلام کو اسی بات کا تانا دیا کہ نوح تیرے پاس تو وہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں جن کو معاشرے میں کوئی پوچھتا نہیں ہے، جن سے کوئی گلی کی نالی بنانے کے لیے مشورہ نہیں لیتا ہے، وہ لوگ تیرے پاس آتے ہیں، جن کی کوئی رائے نہیں لیتا معاشرے میں۔ ہماری محفلوں کو آ کر دیکھو، بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں، اور یہی تانا ہر نبی کو دیا گیا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی آ کر یہی تانا دیا، کہاں کیسر و کسرا کی بادشاہتیں، کہاں وزیروں کے تعلقات، کہاں جناب اہل مکہ کی پوری دنیا میں تجارت اور عزت، اور کہاں جناب تیرے ساتھ فقیر بلال بیٹھا ہوا ہے، تیرے ساتھ فقیر ابو ذرا کے بیٹھا ہوا ہے، تیرے ساتھ آ کے سلمان فارسی ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، تیرے ساتھ ابو ایوب انصاری جیسا فقیر بیٹھا ہوا ہے، کہاں تیری مجلس اور کہاں ہماری مجلس ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ باتیں بھی ہم نے لکھ لی ہیں، وہاں پوچھیں گے ہاں بھی لاؤ اپنی مجلس والوں کو، ابو جہل آجا ذرا لے آ اپنی مجلس والوں نو، فرعون لے آ ذرا اپنے وزیراں مشیراں اپنی فوج نو لیا کھا دکھا کا اپنی طاقت، کتنے تیرے محل بنا کے وکھا کا اتنے اج میدان دے وچ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ بات بھی ہم نے ان کی لکھ لی، حوصلہ رکھیں۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، ہم اس کے لیے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، کر لیں جو کچھ کرنا ہے، عذاب ہی بڑھ رہا ہے اور کچھ نہیں بڑھ رہا ہے ان کے لیے جب تک توبہ طائب نہیں ہوتے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، جو کچھ یہ بتلا رہا ہے، جس چیز کے یہ دنیا میں دعوے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہر چیز اس سے لے لی جائے گی، ہر اختیار اس سے واپس لے لیا جائے گا۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اکیلا تنہا ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہوگا، نہ کوئی فوج ہوگی، نہ کوئی وزیر ہوں گے، نہ کوئی محلات ہوں گے، نہ کوئی مجلس شورا ہوگی، نہ کوئی تعلقات ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مددگار سمجھ لیا ہے، دوسروں کو اپنا الہ اور معبود بنا لیا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، وہ بھی وہاں پر پھر وہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ کلا سیکفرون بعبادتہم، یہاں تک کہ وہ وہاں پر جا کر صاف منکر ہو جائیں۔ اب پتھر ہے، ایک پتھر کی تصویر بنی ہوئی ہے، اب پتھر یہاں تو کلام بھی نہیں کرتا، وہاں تو کلام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس پتھر کو لائیں گے، ہاں بھائی تیری عبادت کرتے تھے، یا اللہ میں تو ایک بے جان پتھر تھا، میں تو ایک بے جان پتھر تھا، انہوں نے مجھے پہاڑوں سے کہیں اٹھایا، مجھے تراشا، مجھے جناب ایک شکل دے دی، شکل بنا کے کھڑا کر دیا، ٹکرے مارتے رہے، میں نے کون سا ان کو کہا تھا کہ یہ کام کرو، یہ میری عبادت تھوڑی تھی، تیری نافرمانیاں کرتے رہے، الٹا مجھے جناب تراش کے میری تصویر اسٹیچو بنا کر کھڑا کر لیا اور میرے ذمہ لگا دیا کہ ہم اس کی عبادت کرتے تھے، میں کون کیا، میں تو تیری ایک ادنا سی مخلوق، ایک پتھر ہوں۔
پھر وہ جی ہم نے تو فلاں بزرگ کا اسٹیچو بنایا تھا، اچھا چلو اس کو بھی بلا لو، ان بزرگوں کو بلا لیا جائے گا، ہاں بھئی یہ آپ کے اسٹیچو بنا کر آپ کے مجسمے بنا کر پوجا کیا کرتے تھے، وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو اپنی زندگی میں آپ کے علاوہ کسی کی عبادت کی نہیں، ہم نے تو ان کو کچھ نہیں کہا تھا کہ ہمیں سجدے کرو، ہمارے سامنے آ کے منتیں مانگو۔ پھر جہاں جن قبروں پر جن درباروں پر جا کر مانگا گیا ان کو بلا لیا جائے گا، ہاں بھئی آپ نے بولا تھا کہ ہمارے اللہ کے نام کو چھوڑ کر ہمارے نام پہ کرنا، صاف کہہ دیں گے کہ اللہ ہمارا تو ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ جائے گا جی ہم ان کی پوجا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلا لیں گے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ کیا آپ نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لینا اور پوجا کرتے رہنا ہماری تصویریں بنا کر؟ اندازہ کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ایک چیز وہاں پر میں کلیئر کر دوں گا، پھر ایک ایک معاملہ وہاں پر صاف کر دوں گا، بس لکھ رہے ہیں، ہر چیز جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہ بھی لکھی جا رہی ہے، جو عمل کر رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے، اور پھر وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رد کر دیں گے یا اللہ یہ میرے امتی نہیں ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی رد کر دیں گے کہ یا اللہ میں نے ایسی کوئی بدعت کوئی رسم ان کے ذمے نہیں لگائی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ صاف کہہ دیں گے یا اللہ میں تو تیری عبادت کرنے والا تھا، میں نے کوئی ان کو کنڈے شنڈے کوئی کسی قسم کی نہیں حکم دیا تھا، اپنی طرف سے بنا کر میرے ذمے لگا دیا انہوں نے۔ حضرت شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ صاف کہہ دیں گے کہ یا اللہ میں تو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے دیتے اس دنیا سے چلا گیا، بعد میں انہوں نے میری قبر پر آ کر جناب بچے مانگنے شروع کر دیے۔ حضرت حاجی شیر رحمۃ اللہ علیہ صاف انکار کر دیں گے کہ یا اللہ میں تو صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والا تھا، اللہ کے دربار میں جھکنے والا تھا، میرے مرنے کے بعد دربار بنا لیا، وہاں پر جا کر 9 رات میں رہ کے بچے مانگنے لگے، میرا کوئی تعلق نہیں ان کاموں سے۔ صاف کلیئر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پر کلیئر کروا دوں گا، ہر معاملہ صاف کروا دوں گا وہاں پر۔ کوئی آ جائے گا، کوئی دنیا کی ترقی کو لے کر آ جائے، کوئی سائنس کو لے کر آ جائے، کوئی ٹیکنالوجی کو لے کر آ جائے، کوئی فرعون اپنی طاقت کو لے کر آ جائے، کوئی اپنی دنیا کی ترقی پر دعوے کرے، ہم آخرت میں بھی اسی طرح ترقی کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ایک ایک چیز لکھ کر ان کے سامنے میں رکھ دوں گا کہ یہ تمہاری دنیا کے دعوے لکھے ہوئے ہیں، یہ آج دکھا دو مجھے جو کچھ تم نے دعوے کیے تھے ان میں سے ایک بھی سچ ہے تو یہاں لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہمیں ایمان و عمل کے ساتھ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ادا کروں۔